بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین فائنلی آج ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا ایک پراپر اعلان کر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی سیز فائر ہو گیا ہے یا نہیں، اور یہ سیز فائر واقعی آگے کنٹینیو کرتا ہے یا نہیں. اس جنگ کے کیا مقاصد تھے، اور جو مقاصد تھے کیا وہ حاصل ہوئے. یہ جو دراصل جنگ بندی کروائی گئی ہے، یہ کون زیادہ چاہ رہا تھا، کیا اسرائیل یا ایران؟ کیا یہ ایران کی کوئی قربانی تھی یا اسرائیل کی کوئی مجبوری تھی جس کی وجہ سے جنگ بندی کرائی گئی؟ جنگ بندی کے بعد آنے والا جو ٹائم ہے وہ کیسا ہوگا، اس میں کیا ہو سکتا ہے، اور اس جنگ میں ایکچولی کون جیتا کون ہارا؟ آج ہمارا پروگرام ریوالو کرے گا ان امپورٹنٹ کویسچنس کے گرد. اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں جاؤں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. تو ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکچولی یہ جو جنگ بندی ہے یہ کیوں ہوئی ہے، یہ کس کی مجبوری تھی یا کسی نے قربانی دی ہے. تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جنگ بندی کا یہ جو اعلان ہے یہ عین اس وقت پہ ہوا ہے جب اصل میں دونوں ممالک بالکل تھک چکے تھے. ان پر عوامی دباؤ بھی بڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ عالمی دباؤ بھی بڑھ رہا تھا. ٹرمپ کے مطابق دونوں ممالک نے ایک ہی ٹائم پر سائملٹینسلی اس کو ریکویسٹ بھیجی کہ اس جنگ کو بند کرایا جائے، اور یعنی کہ دونوں ممالک یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہترین وقت ہے کہ اس وقت پہ یہ جنگ بندی کرائی جائے. لیکن ہم اس کو انالائز کریں گے، دیکھیں گے کہ واقعی یہ دونوں ممالک کے حق میں تھا یا کسی ایک ملک کے حق میں. تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے اسرائیل کی. اسرائیل اس جنگ میں، اس 12 دنوں کی جنگ میں بہت ایکسپوز ہوا ہے، اور جو اس کی دھاک تھی، جو اس نے کافی اٹھا کے رکھی ہوئی تھی، وہ کافی دھاک بیٹھ چکی ہے. اور اس کے جو سب سے زیادہ جو ایکسپوز اس کا ہوا ہے وہ اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم، جس کی وہ بہت زیادہ جو ہے نا باجے بجایا کرتا تھا کہ میرے پاس آئرن ڈوم ہے، میرے پاس ڈیوڈ سلنگ ہے، اور میرے پاس ایرو 2-3 ہے. وہ کافی حد تک ناکام نظر آئے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کا اپنا اسرائیل کا جو ایک سائز ہے جس کو کبھی آج تک کسی نے کنسیڈر نہیں کیا تھا، وہ اس کا جو چھوٹا سائز ہونے کی وجہ سے وہ کافی ایکسپوز ہو کے آیا ہے، جس سے پتہ یہ لگا اس پوری وار کے دوران کہ اس کو بہت ایکوریٹلی اور بڑی سویئرلی ہٹ کیا جا سکتا ہے اپنی مرضی اور وش اینڈ ول کے مطابق. اسرائیل کے جو عوام ہیں وہ انتہائی خوف کا شکار رہے، اور وہ خوف اس حد تک تھا کہ لوگ بد دعائیں دے رہے تھے، اپنی حکومت کو بھی گالیاں نکال رہے تھے، ملک چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی زندگی میں اپنی طرف نہ آتے ہوئے میزائل دیکھا تھا، نہ گولی دیکھی تھی، اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا، جس کی وجہ سے اسرائیل کے عوام بہت زیادہ خوف کا شکار تھے. یہ مین وجوہات ہیں جو کہ اسرائیل کی ایک ریزنز نظر آتی ہیں کہ اسرائیل جو ہے جنگ بندی پہ کیوں راضی ہوا. اس کو نظر آ رہا تھا کہ ایکچولی اگر یہ وار ہم 2 ہفتے بھی مزید آگے لے کے گئے تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور اسرائیل جو ہے امریکہ کی سپورٹ کے بغیر بالکل بھی اس جنگ کو آگے نہیں چلا سکتا. لہٰذا اس نے امریکہ کو بار بار یہی ریکویسٹ کی کہ اس جنگ کو روکا جائے، تاکہ یہ تمام جو پرابلمز اور جتنا وہ ایکسپوز ہو رہا ہے اس سے اس کو بچایا جائے. آن دی ادر ہینڈ ہم ایران کی بات کرتے ہیں تو ان 12 دنوں میں ایران نے پوری دنیا کو اپنی ایکچوئل پاور دکھائی ہے. خاص طور پر جو ہے اس نے اسرائیل کو اس کے بہت ہی امپورٹنٹ جگہوں پر پن پوائنٹ ہٹ کیا. اس کے جو ایئر ڈیفنس کے سسٹم تھا اس کو مکمل طور پر اس نے فلاپ کیا، اور اس نے اپنی مرضی کے مطابق اپنی ٹیکٹکس کو جو ہے وہ چینج کرتا رہا، اور اس ٹیکٹکس کی چینجز کی وجہ سے اس کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اسرائیل کا وہ کنفیوز ہوتا رہا، اور ایران نے چن چن کے اپنی مرضی کے مطابق جو جگہیں تھیں ان کو اس نے ہٹ کیا. البتہ جب ایران کو امریکہ نے جا کے ڈائریکٹ ہٹ کیا، اور اس کے جو 3 امپورٹنٹ جو ایٹمی پلانٹ تھے ان کو جا کے جب اس نے ہٹ کیا اور ایک تھریٹننگ سگنل دیا، اس وقت ایران جو ہے ڈیفینیٹلی بیک فٹ پہ آیا. ایران ابھی تک اپنی جو جنگ تھا وہ بہت کامیابی سے لڑ رہا تھا، لیکن اس کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ اس دفعہ تو میں نے اپنے تمام وہ جو امپورٹنٹ ایسٹس تھے وہ میں نے بامبنگ سے پہلے بچا لیے، چھپا لیے، اور میری بچت ہو گئی. لیکن اگر نیکسٹ ٹائم دوبارہ اسرائیل نے رو پٹ کے امریکہ سے دوبارہ ریکویسٹ کی اور امریکہ نے دوبارہ میرے اوپر اٹیک لانچ کیا آن مائی امپورٹنٹ ایٹمی ایسٹس، تو پھر شاید بہت مشکل ہو جائے گا کہ میں ان ایٹمی ایسٹس کو بچا سکوں. لہٰذا اس کے لیے بھی یہ ایک بہترین ٹائم تھا کہ وہ جنگ بندی کی اپیل کرتا. وہ آلریڈی ایک اپر ایج پہ آ چکا تھا، پوری دنیا یہ دیکھ لیا تھا کہ ایکچولی ایران جو ہے وہ اس وقت ایک بہت اچھی وننگ سچویشن میں آ گیا ہے. دس از واٹ ہی وانٹیڈ ٹو ٹیل. ایران نے صرف دنیا کو یہی میسج دینا تھا کہ اسرائیل جو ہے کوئی بہت بڑا ہوا نہیں ہے، اسرائیل کوئی بھاؤ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا شیر نہیں ہے،
یہ اسرائیل کی ٹوٹل ویلیو ہے جو اس نے دنیا پوری کو دکھا دیا. اس نے یہ بتا دیا کہ میری میزائل پاور, میرے پاس تو اور کوئی چیز ہے ہی نہیں, نہ ایران کے پاس ایئر ڈیفنس ہے, نہ ایران کے پاس ایئر فورس ہے, نہ اس کے پاس کوئی بہت اسٹرانگ آرمی ہے. شیڈوز آرمی پہ بیچارہ وہ بلیو کرتا ہے, اس پہ کام کرتا ہے. اس کے پاس جو اپنی ایک پاور تھی, دیٹ واز میزائل پاور, اور اس نے اس کو یوز کیا. تو اب اس وننگ سچویشن میں کو مزید اگر وہ چلاتا تو اس کو شاید آگے ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑ جاتا. اگر امریکہ اس کے اوپر دوبارہ مزید حملے کرتا تو ڈیفیٹ ہو سکتی تھی. لہٰذا اس نے بھی اس کو بہتر جانا کہ اس وقت جو ہے جنگ بندی کروائی جائے. ساتھ ہی ساتھ جو امریکہ کی بھی بات کروں گا کہ امریکہ کو بھی ایک بیسٹ ٹائم لگا کہ وہ یہ جنگ بندی کروائے, کیونکہ جب سے ایران نے آبنائے ہرمز کو بلاک کرنے کی جو ایک دھمکی دی تھی, اس کے بعد سے امریکہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ اگر واقعی آبنائے ہرمز کو بلاک کر دیا گیا تو معاشی طور پر نہ صرف یہ کہ امریکہ بلکہ کافی اور ممالک جو ہیں ان کے اوپر بہت سویئرلی جو ہے نا ان کو نقصان ہوگا معاشی طور پر. لہٰذا ایک چیز تو یہ تھی جو کہ ٹرمپ کی نظر میں تھی. سیکنڈ بات یہ تھی کہ ٹرمپ جو ہے وہ نوبل پرائز جیتنے کی خواہش میں بھاگتا پھر رہا ہے, دوڑتا پھر رہا ہے, ریس لگاتا پھر رہا ہے, اور اس نے یہ ایک بہترین موقع جانا اور انٹروین کیا اور جنگ بندی کی طرف وہ لے گیا دونوں ممالک کو. لہٰذا اس کے جو اپنے چانسز ہیں نوبل پرائز جیتنے کے وہ ان کو بیسیکلی پالش کرتا جا رہا ہے. دیٹس وائی اس نے اپنے ایک ٹویٹ میں بھی باقاعدہ طور پر یہ بتایا کہ میں نے اس سے پہلے پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہے وہ بھی میں نے بند کروائی تھی, اور آج دیکھیں کہ میں نے ان دونوں ممالک کی بھی جنگ بندی کروائی ہے. وہ اپنے نمبرز جو ہے وہ کاؤنٹ کروا رہا ہے لوگوں کو کہ میں جو ہے نوبل پرائز کے لیے آئی ایم دی موسٹ ڈیزرونگ کیس. اب دیکھا جائے تو انفیکٹ امریکہ, اسرائیل اور ایران تینوں ممالک کی دیکھا جائے تو مجبوری ہی بن چکی تھی کہ یہ جنگ رکوائی جائے. اب جنگ بندی ہوئی ہے یا نہیں یہ اب آنے والا وقت بتائے گا. جب یہ میرا پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے اور اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت جنگ بندی کے اعلان کو آلریڈی 7-8 گھنٹے ہو چکے ہوں گے, لیکن اس دوران میں اگر کچھ ہو چکا ہے دوبارہ دونوں ممالک اگر جنگ بندی کو فالو نہیں کر رہے تو وہ آٹومیٹکلی اب آپ کے سامنے آ چکا ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں جنگ کے مقاصد کیا تھے, یہ جنگ کیوں چھیڑی گئی. سب سے پہلا جو اس کا مقصد تھا اس جنگ کو چھیڑنے کا وہ یہی تھا کہ اسرائیل کو ہمیشہ سے ایران سے ایک خوف رہا ہے, ڈر رہا ہے. مشرق وسطیٰ میں وہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ نیوکلیئر پاور بنے. وہ مشرق وسطیٰ کا ایک بدماش اور ایک سردار بننا چاہتا ہے, اور وہ بالکل بھی یہ نہیں چاہتا کہ ایران جیسا جو ایک ملک ہے اس کے پاس نیوکلیئر پاور ہو. لہٰذا سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ کسی طریقے سے ایران کی جو نیوکلیئر پاور ہے, جو اس کا اثاثے ہیں, جو اس کا پروگرام ہے, اس کو اتنا سویئرلی ڈیمیج کر دیا جائے کہ وہ بالکل دوبارہ یہ سوچے بھی نہیں کہ وہ اپنے اس ایٹمی پروگرام کو دوبارہ ری سٹارٹ کر سکے, اور الٹیمیٹلی اس کی کمر ٹوٹے اور وہ گھٹنوں پر آئے, اور امریکہ جو اس کو ڈیلز آفر کر رہا ہے ان میں سے وہ ایک ڈیل ایکسیپٹ کر لے اور ڈی نیوکلیئرائز ہو جائے. پہلا مقصد یہ تھا. سیکنڈ مقصد یہ تھا کہ اس جنگ میں چونکہ یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے ایران کی, جب یہ جنگ ہار جائیں گے تو الٹیمیٹلی لوگوں کے پاس ایک ہی چوائس رہ جائے گی کہ ہر حال میں رجیم چینج آپریشن کیا جائے. لہٰذا یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو نکالا جائے گا اور رضا پہلوی جیسے یا کوئی اور اپنی مرضی کا جو ہے نا کٹ پتلی ٹائپ کی حکومت بٹھائی جائے گی اور اس سے پھر اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے. لیکن ہوا کیا ہے ناظرین, وہ یہ کہ وہ دونوں مقاصد میں امریکہ اور اسرائیل ناکام رہے. یہ کوئی ایک اکیلے کا پروگرام نہیں تھا, یہ کوئی ایک اسرائیل کے اکیلے کے مقاصد نہیں تھے, یہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے مقاصد تھے. دونوں ممالک اپنے ان مقاصد میں بری طرح فیل ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات نیوکلیئر پروگرام کی بات کرتے ہیں تو اسرائیل نے جتنے مرضی اٹیک کر لیے, اس کے جنگی جہاز جتنے بھی آئے ہوں, وہ اس کے نیوکلیئر پروگرام کو کچھ نہیں کر سکے انٹل انلیس جب امریکہ نے اپنے بنکر بسٹرز یوز کیے تو ایران تھوڑا سا ہلا. لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ جو ان کا پہلا مقصد تھا کہ جی نیوکلیئر پروگرام کو ٹوٹلی ڈسٹرائے کیا جائے, وہ نہیں ہو سکا. ماہرین بالکل یہی بتا رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از سیف, اور ایران جو ہے وہ تھوڑا سا صرف اپنے پروگرام میں ڈیلے کر سکتا ہے, وہ بھی مے بی اے ایئر اور 1.5 ایئر, اور اس کے بعد دوبارہ وہ اسی سٹیج پہ کھڑا ہوگا جدھر آج کھڑا ہے. سیکنڈ مقصد جو میں نے آپ کو بتایا تھا رجیم چینج آپریشن کا, اس کو تو آپ نے دیکھ لیا کہ عوام پوری جنگ کے دوران مکمل طور پر اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئی, اور اگر یہ جنگ مزید طوالت اختیار کرتی تو آپ دیکھتے کہ جو عوام ہے وہ اور بھی زیادہ اپنی اس حکومت کے ساتھ کھڑے رہتے. اور اب اس جنگ بندی کے بعد یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے یہ ایک بہت اسٹرانگ گورنمنٹ بن کے سامنے آئی ہے. یہ تو مقاصد ہو گئے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ نتائج جو ہے وہ کیا حاصل ہوئے اصل میں اس جنگ سے. اس جنگ میں کافی ساری متس جو ہیں نا وہ ٹوٹی ہیں, جیسے کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے بعد بھی کافی ساری متس ٹوٹی تھی, تو اس جنگ کے بعد بھی متس ٹوٹی ہیں. سب سے پہلی متس جو ٹوٹی ہے یا جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو اسرائیل ہے بہت بڑا ایک جن بن کے مشرق وسطیٰ میں پھرتا تھا, اب وہ اس کی جو ہے تمام دھاک بیٹھ گئی ہے, وہ ایکسپوز ہو چکا ہے.
اس کی ویکنیسز سب کے سامنے آ چکی ہیں. ایٹ لیسٹ مشرق وسطیٰ میں تو اب لوگ اس کو بڑے کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی کیا پاور ہے, اور جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی اب اس کو بڑا ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر چکی ہیں کہ اسرائیل کی ویکنیسز کیا ہیں اور اس کا اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہیں اور یہ کتنا جلدی گھٹنوں پر آ سکتا ہے. اسرائیل کا جو اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, آئرن ڈوم اور جو ڈیوڈ سلنگ ہے, وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں, فیل ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ کہتے تھے کہ یہ 99.9% جو ہے یہ ڈیفینسو سسٹم کام کرتا ہے اور یہ 99.9% میزائلز کو ہٹ کر کے ڈسٹروائے کرتا ہے. ساری دنیا نے یہ دیکھا کہ اس کی ایکوریسی اب اس وقت جو سٹیج آیا ہوا تھا اس پہ میکسیمم 40% تھی. 60% جو میزائلز تھے وہ ایگزیکٹلی جا رہے تھے اور اپنی اپنی جگہ پر ہٹ ہو رہے تھے. لہٰذا یہ بھی ایک چیز سامنے آ گئی اس جنگ کے نتیجے میں کہ اسرائیل کا جو ہے ایٹمی جو اس کی پاور ہے یہ ایئر ڈیفنس والی, اٹ از نتھنگ, وہ بالکل ایک بیکار بات ہے. تیسری چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو ٹرمپ یا امریکہ, وہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اسرائیل جو بھی جنگ چھیڑے گا, کھول دے گا, تو امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. یہ اب پاسبل نہیں ہے. آپ کے سامنے ہوا ہے کہ جس دن سے اسرائیل نے یہ جنگ چھیڑی ہے اس دن سے وہ امریکہ کو کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ایران کو مارے, لیکن امریکہ نے انٹروین نہیں کیا. وہ خاموش رہا اور سارا نظارہ دیکھتا رہا کہ میں دیکھوں کہ میرا بیبی کتنا اچھا لڑائی کرتا ہے. جب بیبی کو بہت زیادہ تھپڑ پڑے اور پتہ لگا کہ اب بیبی کے پاس جو ہے نا کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں ہے, تو تب امریکہ نے انٹروین کیا. اس سٹیج کے اوپر امریکہ نے بیسیکلی جو اپنا ایک سلوگن ہے نا, امریکہ فرسٹ, اس کو انہوں نے کوالیفائی کیا ہے اور اس نے اسرائیل کو دکھا دیا ہے, بتایا ہے کہ آپ کی پرائورٹی بعد میں ہے ڈیفینیٹلی, اور امریکہ سب سے پہلے ہے. اس کے علاوہ اس جنگ میں ایک اور بھی بات یہ ہوئی کہ جب امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تو اس وقت واشنگٹن میں 2 بڑے کلیئر دھڑے بن گئے, اور اس وقت بھی سٹیج ایسا ہے کہ جو ٹرمپ ہے اس کو کافی زیادہ مزاحمت کا سامنا ہے سیاسی طور پر اور عوامی طور پر. دنیا امریکہ میں سڑکوں پر آئی کہ آپ نے ایران کے اوپر یہ اٹیک کیوں کیا ہے, اسرائیل کو اکیلے یہ جنگ لڑنے دینا چاہیے تھی, ہمیں کسی صورت میں بھی اس جنگ میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہسٹری میں کہ امریکہ نے کسی بھی ایک ملک کے اوپر حملہ کیا ہو, چاہے وہ اسرائیل کے سپورٹ میں یا انڈیپینڈنٹلی, اور وہاں پر 2 دھڑے بنے ہوں. یہ 2 دھڑے پہلی دفعہ بنے ہیں یہاں پر. ایران کی بات کرتا ہوں تو ایران اتنی مختلف قسم کی اقتصادی پابندیاں لگنے کے باوجود اس نے بہت بہادری سے جنگ لڑی, بہت حوصلے سے یہ جنگ لڑی. وہ اسرائیل سے بالکل نہیں گھبرایا, وہ اسرائیل سے بالکل نہیں ڈرا. اس کے عوام کا بڑا حوصلہ تھا. اگر دیکھا جائے تو اس پوری جنگ میں وہ ایک فاتح سکندر کے طور پر نمودار ہوا ہے, اور اس کی جو اب ایک دفاعی صلاحیت کی وجہ سے, اس کی اسٹریٹجیز کی وجہ سے, اس کی عوام کی وجہ سے ایران کا جو مقام ہے وہ بہت زیادہ بلند ہوا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان کا وقار اس بھارت پاکستان کی جنگ کے بعد بلند ہوا تھا. اب اس وقت اس جنگ بندی کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ لوگ ایران کو کس قدر اور کس ویلیو اور ویٹیج کے ساتھ دیکھیں گے جو اس سے پہلے وہ دیکھتے تھے. ہو سکتا ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کے باقی اسلامی ممالک ہیں, اس جنگ کے بعد جو انہوں نے ایران کو جتنی بہادری سے لڑتے دیکھا, تو شاید ان کے اندر بھی اس قسم کا کوئی حوصلہ پیدا ہو جس کا انتہائی شدید فقدان ہے اس وقت. اور اگر ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوا تو پھر اسرائیل کے دن جو ہیں وہ بس اب گنے جا چکے ہیں. چھٹا جو ایک رزلٹ سامنے آیا ہے وہ نیتن یاہو کی ایک ناکام جنگجو کے طور پر ایک شکل سامنے آئی, ناکام وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئی, ناکام ایڈمنسٹریٹر کے طور پر سامنے آیا ہے. وہ آلریڈی کافی حد تک سیاسی دباؤ کا شکار تھا, کرپشن کے الزامات میں بھی دھسا ہوا تھا, اور اس نے یہ جنگ چھیڑ دی یہ سوچ کر کہ میں اس جنگ کو ود ان فیو ڈیز میں یہ جنگ جیت جاؤں گا, اور اس کے بعد جو میرا سیاسی وقار ہے وہ ایک اور سٹیج پہ چلا جائے گا اور لوگ مجھے پوجنے لگ جائیں گے. لیکن ہوا ادر وے راؤنڈ, اور اس وقت جو ہے نیتن یاہو وہ عوام کے سامنے بھی آنے سے گریز کرے گا, گھبرائے گا, کیونکہ جنگ بندی کی اپیل جو ہے وہ اسرائیل نے بھی بہت منت ترلے کرنے کے بعد یہ جنگ بندی کروائی ہے. تو اس وقت نیتن یاہو جو ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آگے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے ایک نیا چہرہ, ایک نئی حکومت جو کہ اسرائیل کے اوپر آئے گی, اور شاید امریکہ بھی اب یہی چاہے گا کہ وہ نیتن یاہو کی جگہ کسی اور کو لے کر آئیں, کیونکہ عوام کا جو سوال ہے نیتن یاہو سے وہ اب ایک ہی ہوگا کہ آپ کو یہ جنگ امپوز کر کے کیا فائدہ حاصل ہوا سوائے اسرائیل کی بربادی اور اسرائیل کے نقصان اور رسوائی کے علاوہ اسرائیل نے کچھ بھی اس میں حاصل نہیں کیا, صرف کھویا ہی کھویا ہے. پروگرام کے اینڈ پہ جو ہے نا میرے ہمیشہ اپنے ناظرین سے میرے جو کویسچنز رہتے ہیں وہ میں ضرور کروں گا. پہلا کویسچن یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا جنگ بندی ہوگی؟ جو میرا پہلا کویسچن تھا وہ یہی تھا کہ کیا جنگ بندی واقعی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اس جنگ بندی سے ایکچوئل میں فائدہ ہوگا کس کو؟ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایران کا یہ پوائنٹس تھے, اسرائیل کا یہ, آپ بھی اپنا ذرا بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا. اور جو تیسری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ میں ایکچولی دونوں ممالک نے کیا کھویا کیا پایا.
اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آتا ہے اس کو ضرور لائک کریں, اس کو شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل حاضر ہوں گا کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.